کلمہ شکر اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا ہی کلمہ شکر سے فرمائی۔ چنانچہ جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ لینے کے بعد جس کلمے سے ابتدا کرتے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اتنا زیادہ پسندیدہ کلمہ ہے کلمہ شکر کہ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا اور آغاز ہی اس سے کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ابتدا اور آغاز اس سے کی، بلکہ قرآن حکیم میں 70 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری، شکر کرنے اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ یہ وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو مومن کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب متقی لوگ، نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے محبوب لوگ یعنی جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے داخلے کے وقت جو سب سے پہلا ترانہ، سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے پہلا خوبصورت کلمہ ہوگا وہ کلمہ شکر ہوگا۔ اور اس کو قرآن حکیم میں اللہ نے نقل بھی فرمایا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ بہت پیارے کلمات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جنتی لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہوں گے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیشہ کے لیے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے اور جنت کے خوشی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ جنت کے جب جس کو ملے گی وہ پھر ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، اس سے جدا نہیں ہوگی۔ تو جنتی لوگوں کی جنت کے داخلے کے وقت جو کیفیت ہوگی، اس کیفیت میں جو کلمہ جاری ہوگا وہ کلمہ شکر ہے، شکر کا کلمہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر بڑا عجیب منظر ہوگا جب میدان محشر میں ساری دنیا موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، این الحمادون، حمادون کہاں ہیں، حمادون کہاں ہیں؟ کتنا بڑا مجمع ہوگا، کتنی ساری انسانیت ہوگی، اور اس میں یہ اعلان ساری انسانیت میں کہ حمادون کہاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، کثرت سے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے چہرے اللہ کی تجلیات و انوارات و برکات اور نیکی کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ ان کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، خاص جھنڈا، اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے اور ہزارہا لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون تھے جو ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کی حمد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکر کی صفت کو انبیاء کے ساتھ بھی ملا کے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، یہ میرے شکر گزار بندے ہیں۔ اور شکر بھی کہاں ادا کرتے رہے؟ عام طور پہ تو یہ بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصائب میں صبر کرنا چاہیے،
لیکن اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو صبر تو کرتے ہیں لیکن صبر کا اگلا مرحلہ شکر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ صبر تسلیم و رضا کا نام ہے، اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا خندہ پیشانی سے، لیکن شکر اس سے آگے کی صفت ہے کہ تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کی مرضی کو قبول کرتے ہوئے حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تعریف بندہ شروع کر دے، حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی تعریف بندہ شروع کر دے، اس کا نام شکر ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو انہ کان عبد شکورا، میرے خاص بندے شکر گزار بندے، اس لیے فرمایا کہ 950 سال تک اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے مسلسل مار کھاتے رہے، مسلسل مار کھاتے رہے۔ اب جب اس طرح کا ماحول ہو تو صبر کا ماحول بنتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام اس صبر سے آگے اعلیٰ مقام پر، چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا کن ہونے کے باوجود بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی طرح بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، ہر حال کے اندر شکر کرنے والے تھے۔ اور آل داؤد کو تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ بے پناہ نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آل پر ہوئی، اتنی بڑی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، زمین پر، فضا پر، خلا پر، ہوا پر، پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، جنات پر، انسانوں پر، کتنی بڑی حکومت۔ اس لیے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو، لیکن ساتھ ہی عام انسانوں کے لیے تنبیہ بھی فرمائی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ یوں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات شکوے سے بڑی بلند ہے، شکوے سے پاک ہے۔ اللہ شکوے کے انداز میں لوگوں کو باخبر کر رہے ہیں کہ میں تو بے پناہ نعمتیں تم پر برسا رہا ہوں، برسا رہا ہوں، برسا رہا ہوں، عطا کر رہا ہوں، اور تم میں بہت تھوڑے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر ادا کرنے کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے کہ چھوٹا مختصر سا کلمہ انسان کو دے دیا، الحمدللہ، اللہ تیری تعریف، اللہ تیرا شکر۔ جب اتنا سا کلمہ انسان کہتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، تو اللہ مان لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو نے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، ورنہ حق کیسے ادا ہو؟ علماء نے لکھا ہے ایک گلاس پانی کا جس کو میسر ہے اس کو پوری کی پوری دنیا کی سلطنت میسر ہے، حکومت میسر ہے۔